السلام علیکم۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں اس بات پر بات کروں کہ 2021 کیسا گزرا اور 2022 کے لیے ہمارا کیا پلیج ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رسم ہے اور ایک روایت ہے کہ ہم ہمیشہ دسمبر کے آخری ہفتے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا کھویا، کیا پایا، آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میرے خیال کے اندر تو یہ ہم نے خود ایک تقسیم کی ہوئی ہے وقت کی، سالوں میں اور مہینوں میں، ورنہ وقت تو ایک ہی اسپیکٹرم کے اندر ہر وقت موجود ہوتا ہے، لہٰذا وہ مئی ہے، چاہے جون ہے، چاہے جنوری ہے، یا جو بھی مہینہ ہے، جو وقت گزر گیا وہ وقت گزر گیا، اور جو وقت گزر جاتا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن جو وقت گزر جاتا ہے اس کو بہت زبردست طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس طرح کہ ہم یہ اہلیت اپنے اندر پیدا کریں کہ جائزہ لیں کہ اس وقت میں جو ہم نے کیا تھا وہ کیا کیا تھا، کیسا کیا تھا، صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیا وہ پہلے سے بہتر کیا جا سکتا تھا کہ نہیں، جو کچھ میں نے کیا اس کا کیا نتیجہ نکلا، اور اگر اس کے اندر میں تبدیلی لے کے آؤں گا تو اس کا کیا ممکنہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ ایبلٹی ڈیولپ ہو جائے تو اس ایبلٹی کا نام ہوتا ہے ریفلیکٹیو ایبلٹی، یعنی اپنا جائزہ لینا۔ تو اس موقع پر میرا تو یہی پیغام ہوگا کہ جو بھی وقت ہمارا گزرا ہے ہم اس گزرے وقت کا جائزہ لیں۔ ہم سے باہر کیا تھا، باہر کووڈ تھا، باہر ہماری فائنینشیل صورتحال ٹھیک نہیں تھی، بیماریاں تھیں، موسم کے اثرات تھے، اکنامک پرابلم تھے، یا کچھ چیزیں بہتر تھیں، وہ تو باہر تھیں۔ اصل اہم چیز ہے کہ ہمارے اندر کیا تھا۔ جو 2021 جنوری میں جاوید اقبال تھا، کیا 2021 مارچ میں اس سے بہتر تھا کہ نہیں تھا، اور 2021 دسمبر میں اس سے بہتر ہے کہ نہیں ہے، اور کیا میرے سامنے کوئی ایسا منصوبہ موجود ہے کہ 2022 کے جنوری فروری میں میں بہتر ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ یہ اصل سوال ہے جس کا جواب دینا چاہیے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ دسمبر کی 31 تاریخ کو، یہ کوئی بینک کا لیجر تھوڑی ہے کہ جس کو ہم نے فل کر کے اور اس کے بعد کہیں جواب دینا ہے، یا 30 جون کو یہ کوئی انکم ٹیکس کی ریٹرن تھوڑی ہے۔ ہماری زندگی تو لمحہ با لمحہ گزر رہی ہے۔ لہٰذا جو اللہ کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر سنو مرشد سمجھایا ہو، ان کا مطلب ہے کہ جو دم، یعنی دم کا مطلب بریتھ، جو ایک سانس، زندگی کا سب سے چھوٹا یونٹ سانس ہی ہے نا۔ ہماری جو زندگی ہے اس کا جو چھوٹی سی چھوٹی اکائی ہے وہ ایک سانس ہے، اور جب ہماری زندگی ختم ہوگی تو یوں ہوگا کہ ایک سانس آئے گا اور پھر نہیں آئے گا، تو زندگی وہیں ایک دم ختم ہو جائے گی۔ تو جو ایک سانس ہے وہ زندگی کی ایک اکائی ہے۔ تو یہ کسی نے یہ کہا نا کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ اگر میرا یہ بریتھ بھی غلط نکلا ہے تو یہ اس بریتھ کے اندر میں کافر تھا، یعنی کہ میں اپ ٹو مارک نہیں تھا۔ تو ہمیں اس لحاظ سے، لیکن یہ تو بہت بڑے لوگوں کی بات ہے جو اپنے ایک ایک سانس کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم اس سیگمنٹ کو بڑا کر کے ہم ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایسا تو کچھ سیگمنٹ ضرور رکھیں کہ جس میں ہم جائزہ لیں۔ میری اپنی پریکٹس یہ ہے، اور میں تمام دوستوں کو بھی تحدیث بن نعمت کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ روزانہ ہمیں سونے سے پہلے کچھ وقت نکالنا چاہیے اور اپنے اس 24 گھنٹے کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس میں اپنے لیے ایک لاہ عمل تلاش کرنا چاہیے کہ کہاں غلطی ہوئی، کہاں ٹھیک ہوا۔ اگر ٹھیک ہوا تو اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں ٹھیک نہیں ہوا وہاں پھر اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ یعنی ایک گلوبل تناظر میں دیکھیں تو 2021 اس لحاظ سے بہت اہم اور عجیب سال ہے کہ اس میں کرونا کی وجہ سے ایسے حالات ہوئے جو انسان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ یہاں اسپینش فلو آیا، یہاں جنگیں ہوئیں، جنگ عظیم اول ہوئی، جنگ عظیم دوئم ہوئی، 9/11 کا واقعہ ہوا جنہوں نے دنیا کا رخ چینج کیا، لیکن شاید کووڈ سے زیادہ کوئی اور ایسا واقعہ انسانی تاریخ میں موجود نہیں ہے جس نے پوری دنیا کے سماجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور جو ہمارے طبی آسپیکٹس ہیں ان سب کے اندر ایک طرح سے بالکل ایک نئی تبدیلی اور ایک نئی طرح کی نہج کا جو ہے آغاز کیا۔ تو اس سارے میں وہ لوگ جن کی اسٹرینتھ مضبوط تھی، وہ لوگ جن کا ایڈورسٹی کوشنٹ بہت ہائی تھا، انہوں نے اس پرابلم، اس مصیبت کے اندر سے اپرچونٹیز کو تلاش کیا، اور جن کا ایڈورسٹی کوشنٹ کم تھا وہ بالکل نیچے بیٹھ گئے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب بھی ہمارے اوپر مشکل حالات آئیں تو ہمیں اس سے سیکھنا بھی چاہیے، اور سیکھ کر دیکھنا چاہیے کہ ان مسائل کے اندر سے میں امکانات کو کیسے تلاش کروں۔ تو آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ آدھا پونا گھنٹہ نکالیے،
ٹی وی کے پروگراموں میں جو جائزے لیے جا رہے ہیں نا، ان کی بجائے آپ خود آرام سے، اور میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ باوضو ہو کر عشاء کی نماز کے بعد، آپ ظاہر وضو سے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آپ باوضو حالت میں بیٹھ کے پورے سال کا جائزہ لیجئے، اور بیٹھ کے اپنی ان تمام باتوں کو لائک این آبزرور نوٹ کریں، اور آئندہ کے لیے پھر ایک طے کریں کہ اب آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی لے کے آنی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب کے اندر ایک جج، ہم سب کے اندر ایک مفتی، ہم سب کے اندر ایک مینٹر، ہم سب کے اندر ایک صلاح دینے والا موجود ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس غریب کی بات نہیں سنتے۔ اگر ہم اس کی بات سننے لگ جائیں تو ہماری انگلی پکڑنے والا ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ شکریہ۔